سوار ہونے کی دعا یا سفر کی دعا ایک طرح کی ہے، یعنی کہ آپ نے جب سواری پر سوار ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سفر ہی کرنا ہے نا. تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا ہے، یہ بالکل ایزی ہے. پہلے آپ کو بسم اللہ بھی آتی ہے، الحمدللہ بھی آتی ہے، پھر اس دعا کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا ہے، آپ بالکل ایزی سی یہ دعا ہے، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے. سفر کے دوران ہم یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ سیڑھیاں چڑھنے کی دعا اللہ اکبر ہے نا، یعنی کہ بلندی کی طرف چڑھنے کی دعا اللہ اکبر ہے، اترنے کی دعا سبحان اللہ ہے. ہم سفر کر رہے ہیں تو پل بھی آ سکتا ہے نا، پل بھی آئے گا نا. ہم نے چڑھنا ہے، ہم نے پہلے دعا پڑھ لی اللہ اکبر، اترنے کی بھی دعا پڑھ لی سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے سفر کے اندر اتاؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے. یہ آپ مکمل دعا یاد کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. بسم اللہ اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ غصہ آنے کی بھی دعا آپ کو یاد ہے پہلے سے. اور مجلس کفارہ کی دعا ہم روزانہ پڑھتے ہیں، وہ بھی آسان ہے. یہ سفر کی دعا کا جو آخری حصہ ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے. سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ آپ نے یاد کرنا ہے. کر لو گے نا انشاءاللہ؟ یس انشاءاللہ بولا کرو انشاءاللہ. سٹاپ. کل ہم نے پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیہم وما خلفهم. یہاں تک ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اللہ کی توفیق کے ساتھ جان لیا. آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا حصن مسلم ہے تو اس کا پیج نمبر 57 ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو حصن مسلم مل جائے گی. 57 جو ہمارا جو سبق ہے وہ 58 نمبر پیج پر شروع ہو رہا ہے. ولا یحیطون پہلی لائن ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کا ترجمہ پڑھیں ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتی بشیء کوئی چیز
من علمہ، اس اللہ کے علم سے، الا مگر، بما شاء جسے وہ اللہ چاہے، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اللہ کے علم کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ اللہ کے علم کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ آج سائنس کا دور آ گیا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ میرے علم کو کوئی پہنچ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دیوار ہے، دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے؟ سائنسدان نے اس بات میں کوشش کی ہے، اس نے کیمرے لگا دیے کہ آپ باہر کیمرہ لگاؤ، گلی میں کیمرہ لگاؤ، اپنے اسکول میں کیمرہ لگاؤ، ادھر اپنا لیپ ٹاپ کھول لو، اپنی اسکرین اوپن کر لو، آپ کو سب کچھ نظر آئے گا کیا ہو رہا ہے۔ اس نے یہ کوشش کی، لیکن پھر بھی اللہ کے چیلنج کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تو پوری کائنات پر نگرانی کر رہا ہے، پوری کائنات پر اللہ کے کیمرے ہیں، پوری کائنات یعنی زمین، آسمان کے اوپر، اور ہر ایک فرد کا اللہ کو علم ہے۔ کیمرے کہاں تک لگاؤ گے؟ یہ دنیا والے سائنسدان کہاں تک لگائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں یہ جان رہے ہو؟ اللہ کو تو اس بات کا بھی علم ہے، رات کے کالے اندھیرے میں، کالے پہاڑ کے نیچے، کالی غار کے اندر، کالے پتھر پر کالی چونٹی چلنے والی، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کو علم ہے۔ یہ پتا گرنے والا ہمیں نہیں پتا، یہ پتا کیوں گرنا ہے، اور کس درخت کے پتے نے گرنا ہے، اور کس ٹہنی کے پتے نے گرنا ہے، اور کس وجہ سے گرنا ہے۔ اللہ کو علم ہے، اس پتے کے گرنے کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے لوح محفوظ کا بھی، اللہ تعالیٰ کو علم ہے بیت العزہ کا بھی، اللہ تعالیٰ کو علم ہے بیت المعمور کا بھی، اللہ تعالیٰ کو علم ہے خانہ کعبہ بیت اللہ کا بھی۔ یعنی کتنے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور کتنے لوگ بیت المعمور میں آتے ہیں فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، انسانوں کو شمار ہی کوئی نہیں۔ عمومی طور پر مسند احمد کے اندر یہ حدیث ملتی ہے، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کی جماعت ہے، لیکن سب انبیاء کرام کے نام کسی کو نہیں پتا۔ قرآن پاک کے اندر جو نام ملتے ہیں تقریباً 25 کے قریب یہ نام ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے انبیاء کرام ہیں ہمیں ان کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے پوری کائنات، لیکن پھر بھی ہر ایک انسان کے بارے میں علم نہیں رکھ سکتی۔ اب نادرا والے اس کا ڈیٹا محفوظ کر لیتے ہیں، اس کا باپ کون ہے، اس کے بہن بھائی کون ہے، بے فارم بنتا ہے، آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، اس کا ڈیٹا سارا آ جاتا ہے، لیکن وہ جو ڈیٹا ہے صرف ناموں کی حد تک ہے، اس بندے کی کیفیت تک نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، فیس بک بنا دی، واٹس ایپ بنا دیا، یوٹیوب بنا دی۔ اب انسان اس پر جیسے کام کرے گا نا تو نیٹ والے جان لیں گے یہ بندے کا مائنڈ کیسا ہے، یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، اس کا دماغ لیول کیا ہے، یہ کس حوالے سے سوچتا ہے، اس کا جو رجحان ہے یہ کن جماعتوں کی طرف ہے، یہ دینی بندہ ہے یا دنیاوی بندہ ہے، یہ سیاسی بندہ ہے یا سماجی بندہ ہے، یہ اس کا لیول کس اعتبار سے ہے۔ یہ دنیا والے ایک محدود علم ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الا بما شاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں صرف اس کو علم عطا کرتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں اتنا علم عطا کرتے ہیں۔ اب ہمیں مرنے کے بعد ہمیں قبر کسی نے اندر جا کر نہیں دیکھا، مرنے کے بعد دیکھیں گے، لیکن زندہ بندے کو نہیں پتا۔ لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر فرشتے آتے ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے اگر بندہ نیک ہو، جہنم کی طرف سے دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے اگر بندہ برا ہو۔ اس کا لباس ایسے ہو جائے گا، اس کی قبر کھول دی جائے گی، اگر بندہ برا ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کے لباس کو جہنمی لباس بنا دیا جائے گا، اس کا جو بسترا ہے وہ بھی جہنمی جو بسترا بن جائے گا، آگ کا ہوگا، اس کے اندر سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے۔
یہ نبی پاک نے ہمیں بتایا، ہمیں نہیں علم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پل صراط پر چلنا ہے. الپل صراط کیسی ہوگی؟ نبی پاک نے جتنا بتایا ہمیں پتا ہے. قیامت آنی ہے، قیامت کی کیا نشانی ہے؟ نبی پاک نے جتنا بتایا ہمیں پتا ہے. دجال نے آنا ہے، اس کی شکل صورت کیا ہوگی؟ نبی پاک نے جتنا بتایا ہے ہمیں اتنا معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بتایا، نبی پاک نے امت کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بما شاء، جتنا میں علم کسی کو دے دوں نا صرف اس کو اتنا علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو علم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں کل حدیث بیان کی فرمایا کہ 7 دن میں سجدہ کروں گا، اس کے اندر میں تسبیحات بیان کروں گا. وہ تسبیحات جو میں بیان کروں گا مجھے آج بھی معلوم نہیں میں کون سی تسبیحات بیان کروں گا. اللہ کو علم ہے. اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا آقا نے اس کائنات کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں انبیاء کرام پر. انبیاء کرام آگے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں، فرشتوں کی مجلس کے اندر باتیں طے ہوتی ہیں، دنیا کے اندر یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ جا کر دنیا کے اندر یہ کام کرنے ہیں. اب کچھ شیطان یہ اللہ کے پاس یعنی کہ فرشتوں کی مجلس کے قریب جاتے ہیں یہ باتیں سننے کے لیے، تاکہ ہم یہ باتیں سنیں، سن کر نیچے آئیں، نجومیوں کو بتا دیں. یہ باتیں سنیں، کاہنوں کو بتا دیں، پھر لوگوں کے سامنے وہ کاہن 100 جھوٹ ملا کر وہ باتیں کر دیتا ہے. اکثر خواتین کو یہ بیماری سمجھ لو ہوتی ہے. نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، اپنے فال نکلواتے ہیں کہ ہمارا دیکھو ہمارا ستارہ کیسے، ہمارا جیون ساتھی کیسا ہوگا، ہمارے جو اگلے ہمارا ہم سفر کیسا ہوگا. اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. کاہن جو ہوتا ہے، نجومی ہوتا ہے، اپنی طرف سے 100 جھوٹ لگاتا ہے. 100 جھوٹ. جب 100 باتیں بندہ کرے گا 2-3 سچی ہو جاتی ہے نا، ہر ایک بندے کا تجربہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی طرف سے باتیں کر دیتا ہے. تو 1-2 جب سچی ہو جاتی ہے نا، وہ جو ہوتے ہیں جو یہ بات پوچھنے والا وہ کہتا ہے یہ بندہ بڑے پہنچ والا ہے. ان کے پاس موکل ہوتے ہیں، وہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جو ادھر اللہ کی مجلس کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ کی مجلس کی باتیں سنتے ہیں. وہ سن کر جب نیچے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیتے ہیں. جس طرح ہم بندے کسی کو گولی مارتے ہیں نا وہ بندہ مر جاتا ہے. گولی بندہ ادھر دور کھڑا ہے، ادھر سے گولی چلی، یہ درمیان کا فاصلہ ادھر اس کو جا کر لگ گئی، بندہ مر گیا. اسی طرح شیطان جب اوپر جاتے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے، فرشتوں کی مجلس کے پاس جاتے ہیں، باتیں سن کر زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیچھے ستارے کو لگا دیتا ہے، شہاب ثاقب کو لگا دیتا ہے. یہ ستارہ اس شیطان کو بچتا ہے، یہ شیطان راکھ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو آسمان پر ستارہ گرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ یہ وہ شیطان ہوتا ہے جو اللہ کی مجلس کے پاس جاتا ہے، وہ باتیں سن کر نیچے کاہنوں کو بتانے کے لیے واپس آ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ جو نگہبان فرشتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق وہ شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں. وہ جلتا ہوا ستارہ وہ ہمیں گرتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دینا ہوتا ہے. آپ نے یہ ستارہ دیکھا ہے نا، اکثر دیکھا ہوگا، رات کے وقت یہ نظر آتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس علم کا احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی. آگے پڑھیں. وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع گھیرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، کرسی اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. یعنی کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے آسمان کو اور زمین کو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ زمین کے اوپر آسمان، اس کا کنارہ کسی نے دیکھا ہے؟ آسمان کا کنارہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ فرمایا کہ اس آسمان کے بدلے مقابل یہ جو زمین ہے اتنی چھوٹی ہے جس طرح ایک انگوٹھی، ایک مندری، ایک چھلا ایک کھلے جنگل کے اندر رکھ دیا جائے، جنگل کتنا بڑا اور انگوٹھی کتنی چھوٹی، کہا یہ زمین، آسمان اور زمین کا یہ تناسب ہے۔ زمین اتنی چھوٹی سی ہے، آسمان اتنا بڑا۔ اب اللہ نے 7 آسمان بنائے، پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک جنگل کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہے، پہلا آسمان دوسرے مقابلے میں اتنا چھوٹا سا ہے۔ تو زمین کا کیا حالت ہوئی؟ اب تیسرے آسمان کی بھی یہی کیفیت، چوتھا آسمان اتنا بڑا ہے اور جو تیسرا آسمان ہے وہ ایک چھلے کے مانند ہے، پانچواں آسمان اتنا بڑا ہے جس طرح ایک جنگل ہے، اور جو چوتھا آسمان ہے وہ ایک چھلے کے مطابق چھوٹا سا ہے۔ اسی طرح 7واں آسمان اتنا بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں چھٹا جو آسمان ہے وہ ایک چھلے کے مطابق چھوٹا سا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ کا عرش اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو 7واں آسمان ہے وہ ایک چھلے کے مطابق چھوٹا سا ہے۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اللہ کی کرسی کے مطابق یہ جو عرش ہے یہ بھی چھوٹا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ عرش کی حاجت ہے نہ کرسی کی حاجت ہے۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں نا، کرسی نہ ہوتی تو میں نہیں ادھر بیٹھ سکتا، نیچے بیٹھوں گا یا کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے اس کرسی کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو کرسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں۔ فرش ہے، صفے ہیں، یہ فرش بن گیا، ہم اس کے بعد اوپر بیٹھے نا، ہمیں ان چیزوں کی حاجت ہے، اللہ کو اس چیز کی حاجت نہیں۔ اب اللہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ نبی پاک نے اتنا بتا دیا، اب اللہ کی کیفیت کیسے اوپر بیٹھنے کی وہ اللہ جانتے ہیں۔ وہی نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، نبی پاک نے اتنا بتا دیا۔ اب کیفیت کے بارے میں نبی پاک نے نہیں بتایا، اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہوگی، یہ اس بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واسیہ کرسی، اللہ کی جو کرسی ہے اس کو گھیرے ہوئے ہے اس زمین کو اور آسمان کو، یعنی زمین آسمان اتنا چھوٹا سا ہے، اگر ایک ذرہ لگائے نا ایک ذرے کے برابر ہے یہ زمین و آسمان اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 3 حصے پانی رکھا اور 1 حصہ انسانوں کو آباد کیا ہے۔ پوری کائنات کے اندر 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، اس خشکی کے حصے پر انسان آباد ہے، یعنی کہ پھر اس سے مزید کم ہو گیا نا۔ اب اس کائنات کے اندر اس خشکی والے حصے کے اندر انسان کا قد صرف 5-6 فٹ ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا بندہ ہے، اس کا میرا 9 فٹ قد ہے، اس سے بڑا کوئی بندہ کوئی نہیں۔ تو اس کائنات اللہ کے مقابلے میں انسان کتنا چھوٹا سا رہ گیا۔ اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی زیارت نصیب کروائے، مجھے بھی کروائے، جہاز کے اندر بیٹھے ہوں گے نا، تو جہاز کے اندر جب آپ نے بیٹھ کر کھڑکی سے آپ نے نیچے کو دیکھنا ہے، کھڑکی سے نیچے کو آپ دیکھیں گے نا، لاہور سے نکلے اسلام آباد گئے، اسلام آباد سے آپ جدہ پہنچیں گے، یہ بڑے بڑے جو پلازے ہیں نا آپ کو ایک اینٹ کی طرح نظر آئیں گے، صرف ایک اینٹ، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ آپ یہ جہاز جو آسمانوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ بادل کراس کر کے جہاز اوپر چلتے ہیں نا، آسمانوں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کائنات بڑی چھوٹی سی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ پلازے بڑے بڑے، انسانوں کے بعد انسان تو نظر ہی نہیں آتے نا، جہاز کے اندر بیٹھ جائیں انسان نظر نہیں آتے، یہ بڑے بڑے جو پلازے ہیں نا، بڑے بڑے مکان، کوٹھیاں، محل، یہ نظر آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں اگر بادلوں کے نیچے ہوں تو، اگر بادلوں کے اوپر چلے جائیں یہ بھی نظر نہیں آتے، صرف بادل ہی نظر آتے ہیں۔ آسمان ہے، آسمان کے نیچے خلا، خلا کے نیچے بادل، بادل کے نیچے یہ زمین ہے۔ جہاز جب اڑتے ہیں نا، یہاں سے اڑے بادلوں کے نیچے، اس جگہ پر آپ دنیا دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ اپنی زمین کو دیکھ سکتے ہو۔
جہاز جب مزید اوپر ہوا، بادلوں کے اوپر ہو گیا، تو پھر یہ زمین کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ منظر دیکھیں گے جب جہاز کے اندر بیٹھیں گے. یہ آپ کو کفیہ میں بتا رہا ہوں. میں نے حج عمرہ نہیں کیا، لیکن میری سسٹر گئی تھی، اس نے یہ ویڈیو بنا کر مجھے دکھائی. پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑے بڑے پلازے بھی چھوٹے سے اینٹ لگ رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں پھر کائنات کتنی چھوٹی سی ہے، اور ہم کتنے چھوٹے سے بندے ہیں. اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں، نافرمانی کر کے ہم نے پھر کیا کر لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ذرہ برابر ہے. ایک چونٹی ہمارا کیا کر سکتی ہے؟ پاؤں کے ساتھ مثل دیتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں. اللہ اگر ہم پر عذاب دینا چاہے تو ایک چٹکی کے مار ہے. کن، اللہ فرمایا میں صرف کن کہتا ہوں، کائنات کے اندر عمل ہو جاتا ہے. اللہ آگے ہم پڑھتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض. آگے پڑھیں ولا یؤودہ حفظہما، نہیں تھکاتی حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا. یعنی کہ اللہ کو اس چیز کے اندر کوئی مشکل نہیں، اللہ کو اس چیز کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی کہ میں زمین و آسمان کی نگرانی کر رہا ہوں. اللہ کو اس چیز کی کوئی مشکل، کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ زمین و آسمان کی نگرانی کرنا، آسمان کو کھڑا کرنا ایک لیول پر، زمین کو کھڑا کرنا ایک لیول پر، انسان بسانے ایک لیول پر چلانا، کائنات کو سنبھالنا. اللہ کو اس بات کے اندر ذرہ برابر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. یہ ہمارے لیے ہے نا کہ ہم ایک گھر کو سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتے ہیں. کائنات یہ ایک ملک والے پاکستان کو پورے کو نہیں سنبھال سکے. کہتے ہیں پاکستان مزید وسیع ہونا چاہیے، 4 صوبوں کو نہیں سنبھال سکے. فرمایا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک کتا بھی اگر دریائے فرات کے کنارے پر، اس کی پل پر پیاس سے بلک کر مر گیا، کل قیامت کو حضرت عمر سے سوال ہونا ہے. وہ کتے کے بارے میں پریشان تھے، تو کتنے انسان بھوک سے مر رہے ہیں، ریاست کو پتہ ہی کوئی نہیں. فرمایا کہ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اندر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی میں نے ہر بندے کو رزق پہنچانا ہے. اللہ کو اس بات کے اندر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی میں نے صبح روزانہ سورج طلوع کرنا ہے، میں نے روزانہ شام کو لے کر آنا ہے، میں نے روزانہ سورج کے ساتھ یہ دن کو چڑھانا ہے، یہ غروب کرنا ہے. اللہ کو اس بات کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. ایک بندہ کسان ہے نا، تھک جاتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر اس کے اندر زمین کو نرم کرتا ہے، دانا بوتا ہے، فصل اگاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا چارہ بناتا ہے. اپنی بھینسوں کو، اپنی گائیں کو وہ چارہ ڈالتا ہے، اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے وہ کہتا ہے کر صاحب میں روزانہ اسی بات میں اور اسی کاموں میں لگ جاتا ہوں. رات کو جب نیند آتی ہے نا تو پتہ نہیں چلتا میں کہاں سویا ہوا ہوں، اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک انسان اپنے 10-12 جانور کو سنبھالتے وقت تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، 2, 4, 5, 25 سنبھالتے وقت تھکاوٹ محسوس ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما، پوری کائنات، پاکستان کی بات ہی نہیں نا، ہندوستان بھی شامل کر لو، سعودی عرب بھی شامل کر لو، مالدیپ بھی شامل کر لو، سویڈن بھی جو قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں ان کو بھی شامل کر لو، یورپ کنٹریوں کو بھی شامل کر لو. یہ ساری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں سب کی حفاظت میں کرتا ہوں، میں تھکتا بھی نہیں ہوں. جانوروں کی حفاظت میں کرتا ہوں، میں تھکتا بھی نہیں ہوں. پانی کو میں نے سنبھالے ہوا ہے، میں تھکتا بھی نہیں ہوں. یہ جو سمندر ہے نا، کراچی کا سمندر، کراچی کا سمندر اونچا ہے. کراچی کا جو حصہ ہے نا، زمین جہاں پر لوگ آباد ہیں، وہ حصہ نیچے ہے. آپ نے غور کیا اس بات پر؟ کراچی کا جو سمندر ہے یہ اونچا ہے، اور کراچی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، جو آبادی ہیں، جو سوسائٹی ہے، وہ نیچے ہے، اس کی سطح نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرنا مجھے تھکاتی نہیں کہ میں نے پانی کو سنبھال کر رکھنا، ادھر لوگ ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ اس طرح ڈوب جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک لیور رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تمام چیزوں کی حفاظت کرنا مجھے تھکاتی نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ پڑھیں، وَهُوَ، اور وہ اللہ العلی اعلی مرتبے والا ہے،
العظیم اور عظمت والا ہے. ہمارا اللہ ایسے اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ سب سے اعلیٰ ہے اور بڑی عظمت والا ہے, اور اللہ ایسا ہے جو زندہ ہے. پوری آیت الکرسی کا میں آپ کو مفہوم بتانے لگا ہوں. اللہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اللہ کوئی نہیں. اللہ ایسا ہے کہ اللہ زندہ بھی ہے اور زندہ رکھتا بھی ہے. اللہ قائم بھی ہے اور قائم رکھتا بھی ہے. اللہ ایسا ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. اور اللہ ایسا ہے زمین و آسمان کے اندر جو جتنی چیزیں ہیں اس کا وہ مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی میرے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر الا باذنی, میری اجازت کے ساتھ ہی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, انسانوں کے پہلے جو کچھ ہو چکا, جو بعد میں ہوگا, اللہ کو اس بات کا علم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اگر میں کچھ علم دیتا ہوں یہ میں اپنی رضا کے مطابق دیتا ہوں اور میرے علم کا کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا. میں نے بتایا حضرت آدم نے یہ دانہ کھایا تو لوگوں کو پتا چلا. میں نے بتایا کہ نوح کی قوم نے یہ غلطی کی, ان کی یہ کشتی بنی, لوگ سوار ہوئے, اتنے لوگ تھے, میں نے بتایا لوگوں کو پتا چلا. حضرت ادریس علیہ السلام کا میں نے بتایا لوگوں کو پتا چلا. حضرت ابراہیم کا میں نے بتایا لوگوں کو پتا چلا کہ نمرود نے کس طرح ظلم کیا, اس آگ کو جلایا اور آگ کو میں نے کس طرح ٹھنڈا کر دیا, حضرت ابراہیم کو بچا لیا. میں نے بتایا تو لوگوں کو پتا چلا. حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل بچے تھے, کیفیت کیا تھی, پانی نہیں مل رہا تھا, اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. اللہ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم کتنا بڑا تھا ایک بیٹے کی جدائی پر, اللہ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کتنی بڑی تھی, اللہ نے بتایا, ہمیں پتا چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تنگ کیا, اللہ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ پر کس طرح ظلم کیا تو اللہ نے کس طرح آسمان پر اٹھا لیا, اللہ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے, مشرکوں نے کس طرح ظلم کیا. آقا نے پھر ہجرت کے لیے کبھی اپنے لوگوں کو, اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف بھیجا, کبھی طائف, کبھی مدینہ کی طرف آئے, پھر آقا نے کس طرح نظام کو قائم کیا, اللہ نے بتایا, قرآن نے بتایا تو ہمیں پتا چلا. اللہ فرماتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے دوران کتنے انبیاء کرام آئے, واقعات ہوئے, لوگ آباد رہے, لیکن میں نے ان کے بارے میں نہیں بتایا, آپ کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے. وسع کرسی السماوات والارض, اللہ کی بادشاہت تو اتنی بڑی ہے, اس کے مقابلے میں یہ زمین تو بالکل ذرہ برابر ہے. اللہ کی کرسی, صرف اللہ کی کرسی کی اگر بات کی جائے, فرمایا کہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں. ولا یعودہ حفظہما, اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کی حفاظت کرنا تھکاوٹ اس کے اندر نہیں آتی. اللہ اس چیز کے اندر تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے, میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں, ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہوں. وہو العلی العظیم, اللہ تعالیٰ ایسا ہے, اللہ سب سے اعلیٰ ہے اور اعلیٰ مقام والا ہے, عظمت والا ہے. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی صفات یہ ہیں. اگر انسان کسی اور کی عبادت کرتا ہے, کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے, کسی دربار کے اندر, کسی قبر کے اندر, فرمایا کہ کیا اس کے اندر یہ صفات موجود ہے, اس جیسا کوئی ہے کہ نہیں ہے. کافی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ پیروں کا آگے پیر بھی ہوتا ہے, انہوں نے بھی آگے بیعت کی ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ ایک وقت تک زندہ رہتے, ہمیشہ وہ زندہ نہیں رہتے, وہ ایک وقت تم قائم نہیں رہتے, ختم ہو جاتے ہیں, اور ان کو اونگ بھی آتی ہے, نیند بھی آتی ہے. انسان ہے نا, اللہ تو نہیں ہے نا, پھر انسان اس کو کیوں سجدہ کرتا ہے. فرمایا کہ زمین و آسمان کے وہ مالک بھی نہیں ہے, زمین و آسمان کے وہ مالک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا, اے نمرود, یہ
اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، کہتا ہے یہ میں بھی کر سکتا ہوں. جس بندے کو آزاد کرنا تھا اس کو قتل کر دیا، جس کو قتل کرنا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا میں یہ بھی کر سکتا ہوں. فرمایا کہ اللہ مشرق کی طرف سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. اگر تیرے میں اتنی طاقت ہے تو مغرب کی طرف سے طلوع کر، مشرق کے اندر غروب کر. مات پڑ گیا. کسی پیر کے پاس، کسی ولی کے پاس اتنی طاقت ہے ہی کوئی نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. پھر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شراکت دار بنانا چاہیے؟ نہیں بنانا چاہیے نا. اللہ کے ساتھ کسی کا ہم پلہ بنانا چاہیے؟ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح ہم کسی کی اور کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے میری عبادت کے اندر کسی کو شریک کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے اعمال کو میں ختم کر دوں گا، برباد کر دوں گا. پوری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر آپ نے کسی کو شریک نہیں بنانا. اللہ کی عبادت کرتے ہو خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تو بڑی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بڑے اعلیٰ مرتبے والا ہے اور عظمت والا ہے. اب آپ ریسٹ کر لیں، 10-15 منٹ ریسٹ کر لیں، اس کے بعد ہم اگلا پیریڈ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمارا 5واں پیریڈ ہے نماز و مع ترجمہ. تو کل ہم نے قوما اور اسی طرح رکوع، سجدہ اور سورۃ اخلاص اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ یاد کیا. آج جو ہم پڑھیں گے، آج ہم جلسہ پڑھیں گے. جلسہ کیا ہوتا ہے؟ جلسہ یہ نہیں ویسے جلسہ ہوتا ہے، خطیب بلاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، وہ جلسہ نہیں ہے. جلسہ سے مراد ہوتا ہے بیٹھنا. یجلسو جلسن، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. دو سجدوں کے درمیان، کل ہم نے سجدہ پڑھا تھا نا، سجدہ کرنے کے بعد دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے جلسہ. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ جلسہ. جلسہ. رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کا کیا نام ہے؟ فریال آپ بتاؤ کیا نام ہے؟ منیبہ، مریم، قوما. یہ اس کو کہتے ہیں قوما. وہ بنا قومے کی حالت میں وہ نہیں، یہ قوما ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بیٹھو. اس طرح یہ جلسہ ہے، اس حالت کو بولتے ہیں قوما، اس کو کہتے ہیں جلسہ. جلسے کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ سجدے تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے رب اور اعلیٰ مرتبے والا ہے. رکوع اور سجدے کے اندر صرف یہی دعائیں نہیں ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، مزید دعائیں بھی ہیں. آپ حسن مسلم کے اندر دیکھیں گے آپ کو مزید دوسری دعائیں بھی مل جائیں گی. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا ہے. اس کو بھی یاد کرنی چاہیے. رکوع کے اندر بھی یہی پڑھ سکتے ہیں، سجدے کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم اس کا عدد میں نے آپ کو بتایا 3 ہونا چاہیے. زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی، 7 بھی، اتنا زیادہ بھی ہو سکے. اب امام صاحب لمبا زیادہ سجدہ زیادہ لمبا کرتے ہیں، رکوع زیادہ لمبا کرتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے. آپ نے مزید آگے پڑھتے رہنا ہے. آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ اگر امام نے سجدہ لمبا کر لیا ہے تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے پڑھ لیا ہے، تو پھر آپ نے کیا خاموش ہو جانا ہے؟ نہیں، آپ نے آگے مزید پڑھتے رہنا ہے. یعنی کہ امام کے ساتھ ساتھ آپ نے اس حالت کو مکمل کرنا ہے. جب امام اللہ اکبر کہے گا آپ نے پھر سجدے سے سر اٹھا لینا ہے. جب سجدے سے سر اٹھانا ہے، جس حالت میں بیٹھ جانا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں جلسہ. اس کے اندر 2 دعائیں ہیں، ایک چھوٹی دعا، ایک بڑی دعا. چھوٹی دعا ربی اغفر لی، سب پڑھو، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی. یہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی. کوئی 3 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ نہیں ہے، 2 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ربی اغفر لی، اے میرے رب
مجھ کو معاف فرما، اے میرے رب مجھ کو معاف فرما، یعنی کہ مجھ کو بخش دے یا معاف فرما، بات ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری دعا بھی میں نے آپ کو یاد کروائی ہوئی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ یہ 7 الفاظ ہیں، 7 الفاظ کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر 7 الفاظ مطلب 7 دعائیں ہیں، یہ 7 دعائیں کیسے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، واہدنی، اور مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت کا مطلب ہے بیماری سے شفا عطا فرما، مجھے تندرست بنا۔ وارزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ واجبرنی، اور میرے نقصان کو پورا فرما۔ وارفعنی، اور مجھے اعلی مرتبہ عطا فرما۔ یہ 7 دعائیں ہم کرتے ہیں، نماز کا دوسرا نام دعا ہے، نماز کے اندر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ربی اغفرلی ربی اغفرلی، یا اللہ مجھے معاف فرما مجھے معاف فرما۔ دوسری دعا ہم کرتے ہیں اللہم اغفرلی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اللہم اغفرلی وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما، اپنا کرم فرما، اللہم اغفرلی وارحمنی واہدنی، اور یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب ادھر ہم مزید دعا کر رہے ہیں واہدنی، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اگر ہمیں ہدایت آ جائے گی ہم حقیقی مسلمان بن جائیں گے، ہدایت آ جائے گی ہم قرآن والے بن جائیں گے، سنت والے بن جائیں گے۔ آگے واہدنی وعافنی، یا اللہ میں بیمار ہوں، روحانی طور پر بھی بیمار، جسمانی طور پر بھی بیمار، یا اللہ مجھے تندرستی عطا فرما، یا اللہ میری بیماریوں سے مجھے دور فرما، مجھے صحت مند ایک اچھا کامل مومن مسلمان بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار سے تندرست مومن افضل ہے، بیمار سے تندرست مومن افضل ہے۔ اگر بندہ تندرست ہوگا عبادت اچھی کر سکے گا نا، اگر بندہ تندرست ہوگا تو اللہ کی عبادت اچھے انداز سے کر سکے گا۔ اگر بندہ بیمار ہوگا تو وہ 5 نمازیں بھی کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پڑھے گا، اگر بندہ بیمار ہوگا وہ بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھے گا، اگر بندہ بیمار ہوگا اس کی نمازوں کی کمی بیشی ہو جائے گی، اگر بندہ بیمار ہوگا تلاوت قرآن پورے انداز سے نہیں کر سکے گا، اگر بندہ بیمار ہوگا وہ اللہ کے دین کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی، آپ 3 گھنٹے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نا، اللہ نے مجھے تندرستی دی، میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں نا، اللہ کی تندرستی کی وجہ سے۔ وہ آپ ہی نہیں، اللہ مجھے تندرست رکھنا، بیمار نہ کرنا۔ اگر میں بیمار ہو گیا میرے کتنے دین کے کام رہ جانے ہیں، اگر میں بیمار ہو گیا تو میں تیری عبادت صحیح انداز سے نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی، وعافنی، یا اللہ اور ہمیں عافیت عطا فرما، ورزقنی، اور اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، اپنی جناب سے رزق عطا فرما۔ اگر میرے پاس مشکل آن پڑی ہے، کسی سے قرضہ مانگتا ہوں لوگ تانا دیتے ہیں، یا اللہ مجھے قرض لینے والا نہ بنا، اپنی جناب سے مجھے وافر رزق عطا فرما تاکہ میری مکمل اپنے اہل و عیال کی میں اچھے انداز سے کفالت کر سکوں۔ ورزقنی، ایک ہمارے محترم سعودی عرب کے رہتے ہیں عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا یاد کر لیتا ہے اور ہر نماز کے جلسے کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیبی مدد فرما کر اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ برزقنی، اس وجہ سے اس کے اندر 7 دعائیں ہیں اور بڑی جامع دعائیں ہیں۔
اور فرمایا کہ وجبرنی، یا اللہ میرے نقصانات کو پورا فرما. بیماری آئی، جسم کو نقصان پہنچانا، یا اللہ اب اس نقصان کو پورا فرما. میرے کاروبار کے اندر اب اونچ نیچ ہوئی، کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، تو یا اللہ اب میرے نقصانوں کو پورا فرما. یا اللہ میرے بچے ان کی پوزیشن نہیں آئی، یا اللہ ان کا نقصان ہوا، ان کے نقصانوں کو پورا فرما. یا اللہ بیماری کی وجہ سے میرے بچے اسکول نہیں جا سکے، مدرسے میں نہیں جا سکے، مسجد میں نہیں جا سکے، علم حاصل نہیں کر سکے، یا اللہ وجبرنی، یا اللہ میرے بچے، یا اللہ اگر ان کا نقصان ہوا تو مجھے نقصان ہوا نا، یا اللہ میرے نقصانوں کو پورا فرما. اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی، کیونکہ ہر بندے کے والدین کے کاروبار کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما. مطلب یہ نہیں ہے اللہ آپ کو پیسے دے، مطلب اللہ آپ کے والدین کے واسطے سے آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے. اپنے والدین کے لیے آپ کی یہ دعا ہوگی. اگر آپ یہ کریں گے وجبرنی، یا اللہ میرے والدین کے نقصانوں کو پورا فرما، مطلب کہ آپ کے نقصانات پورے ہوں گے. اگر مثال کے طور پر آپ کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس بچی کو خاموش کروا سکتا ہے کوئی؟ اس کو نہ باہر کھڑا کر دو ذرا کر. یا اللہ میرے نقصانات کو پورا فرما، یا اللہ میرے نقصانات کو پورا فرما. وجبرنی، باقی سارے الفاظ اس کے درج میں یاد کرنا آسان ہے. وجبرنی اس کا لفظ اردو اور عربی کے اندر اتنا جوڑ نہیں ہے، اس طرح آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لو. وجبرنی، یا اللہ میرے نقصانات کو پورا فرما. ورفعنی، اور یا اللہ مجھے رفعت عطا فرما، مجھے شان عطا فرما، مجھے ترقی عطا فرما، مجھے پوزیشن عطا فرما، مجھے ایوارڈ حاصل کرنے والا بنا. یا اللہ معاشرے کے اندر میری عزت بنا. میں جب اپنے مدرسے میں پڑھتا تھا، مجھے اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لینے کا بڑا شوق تھا، تو میں نے حصہ لیا. شہباز شریف نے یہ 2014 کی بات ہے، یہ 13 کی بات ہے، جب آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر حملہ ہوا نا، اس کے بعد اس شہباز شریف نے، تب یہ وزیر اعلیٰ تھا، اس نے اسپیچ کمپٹیشن کروایا پورے پاکستان کے اندر، اور ٹاپک یہ دیا تھا، عنوان یہ دیا تھا، ان کو خبر نہیں لہو بولتا بھی ہے. مجھے شوق تھا، میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی. مدرسے کے بچوں کو انہوں نے نہ لیا. میرے اپنے گاؤں کے اندر شام کوٹ کے ساتھ کوٹھا کلاں ہے، تو ادھر پرنسپل تھے سر عبد الخالق صاحب، ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق واسطہ تھا. ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، میرے والد محترم نے رابطہ کیا کہ میرے بچے کو اس طرح اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لینے کا شوق ہے، تو اس نے ایک اشتہار پڑھا ہے، تو اس کے اندر یہ حصہ لینا چاہتا ہے. اس نے رابطہ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں مدرسے کے طالب علموں کو وہاں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے سکول کی طرف سے اس کا لیٹر بنا دیں تاکہ یہ حصہ لے سکیں. انہوں نے ایسے کیا، لیٹر بنا دیا. سرکاری سکول تھا، لیٹر بنا دیا. میری اٹینڈنس بھی لگنا شروع ہو گئی اس سکول کے اندر، لیکن میں پڑھتا مدرسے میں تھا. لیٹر میں نے بھیج دیا. جب پہنچا انہوں نے یعنی کہ انہوں نے قبول کر لیا. تو تحصیل لیول پر، تحصیل چونیا کے لیول پر تقریری مقابلہ ہوا. تقریباً 83 سکول تھے، 80 کے قریب 83 سکول تھے، پورے پرائیویٹ بھی سکول، سرکاری بھی سکول. سارے سکول چونیا کے یہ جہاں پر یہ بس اسٹاپ ہے نا، اس کے ساتھ سکول ہے، وہاں پر تقریری مقابلہ ہوا. جتنے بھی تحصیل کے جتنے بھی سکول تھے، اس ساری تحصیلوں کے سکولوں کا مقابلہ ہوا. پرائیویٹ بھی تھی اور اسی طرح سرکاری بھی تھے. اس میں میری پہلی پوزیشن آئی، الحمدللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اس کے بعد جتنی تحصیلیں تھیں، ضلع قصور کی 5 تحصیلیں، 5 تحصیلوں کو جو پوزیشن ہولڈر بچے تھے وہ ضلع ڈسٹرکٹ قصور کے اندر ان کا پھر مقابلہ ہوا. یعنی کہ پتوں کی تحصیل تھی، اسی طرح کوٹ راجا کشن، اور اسی طرح قصور کی اپنی تحصیل، چنیا کی اپنی تحصیل، ایک اور تحصیل تھی. یہ 5 تحصیلوں کے جو پہلی، دوسری، تیسری یہ پوزیشن ہولڈر بچے تھے نا، یعنی کہ 15 بچوں کا پھر آپس میں مقابلہ ہوا. جب آپس میں مقابلہ ہوا پھر میری پہلی پوزیشن آئی، الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہم تحصیل لیول کے بعد ڈویژن لیول پر لاہور آئے، ادھر بھی پوزیشن ملی. پھر الحمرا ہال میں گئے.
MSO کی طرف سے مجھے تقریر مقابلے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو قابل بنانا چاہیے. اگر آپ کسی ایک میدان کے اندر آپ کے اندر قابلیت موجود ہے نا, اس کو آپ مزید نکھاریں, اس میدان کو تلاش کریں. اگر آپ کو کہیں پر موقع ملتا ہے آپ حصہ لے لیں. تقریباً الحمدللہ میں نے 18 تقریری مقابلے کیے اور ہر ایک کے اندر میری پوزیشن آئی. اکثر کے اندر پہلی آئی, نہیں تو دوسری تیسری میری لازمی آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. یہ میرا تھا ایک لیول بڑھنے کا, میں نے اس موقع کا, اس عمر کا فائدہ اٹھایا. اکثر تقریری مقابلے 15 یا 18 سال کی عمر سے پہلے ہوتے ہیں, 18 سال کے بعد نہیں ہوتے, بچوں کو لیتے ہیں. تو میں اپنے استاد سے رابطہ کیا, قاری ظہیر صاحب میرے استاد تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ضرور تقریر مقابلے میں حصہ لو, آپ تقریر کرنا جانتے ہو. تو اس حوالے سے جب میں ایک تقریر مقابلے میں حصہ لیا, پہلی پوزیشن آئی, میری حوصلہ افزائی ہوئی, میں نے دوسرے کے اندر حصہ لے لیا, تیسرے کے اندر حصہ لے لیا. اس طرح بتانے کا مقصد یہ ہے اپنے اندر خود قابلیت بناؤ, تلاش کرو, میدان ملے اس میدان کے اندر اتر جاؤ. کامیابی دینے والا اللہ ہے. دعا آپ نے کرنی ہے, وجبرنی, یا اللہ میرے نقصانوں کو پورا کر دے, ورفانی ہو, مجھے رفت عطا فرما دے, مجھے ترقی عطا فرما دے. یا اللہ ان تمام بچوں کے اندر مجھے قابل بنانے والا صرف تیری ذات ہے. یا اللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا یا کروں گی, یا اللہ میری اس قابلیت کو مزید نکھار دے. یہ اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے. کیا؟ ورفانی. سجدے کی حالت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, تو اس دعا کو آپ نے اچھی طرح زبانی یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ہم پھر سجدہ کرتے ہیں. سجدے کے اندر پھر ہم وہی دعا پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب اور اعلیٰ مرتبے والا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مراد یہ ہے, یا اللہ دیکھ میں تیرے سامنے ریز ہو گیا, کوئی اپنی ناک کو کسی کے سامنے زمین پر نہیں لگاتا, یہ اس ماتھے کو زمین پر نہیں لگاتا. یا اللہ دیکھ میں تیرے سامنے آ کر اس ناک کو زمین پر رکھ لیا ہے اور تعریف تیری بیان کر رہا ہوں. سبحان ربی الاعلی. اب میرے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی ہے یا اللہ ختم کر دے. ربی اغفر لی, مجھے معاف کر دے. دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یا اللہ پاکی تیری ہے اور معافی میری ہے, پاکی تیری اور معافی کا اعلان میرے لیے کر دے. ایک بندہ, بڑا یہ مزیدار واقعہ ہے, سنیں توجہ سے. ایک بندہ رستے میں جا رہا تھا تو رستے میں ایک بندہ ملا, دوسرا بندہ, افراد میں بندہ ملا. وہ کہہ رہا تھا اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ 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 اس طرح بولتے ہیں. وہ بندہ بول رہا تھا اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. وہ بندہ بھی اسی طرح پڑھ رہا تھا اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. چلنے والا بندے نے پوچھا یا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. کہا کہ اگر تو نہ بھی کہے اللہ تو پھر بھی پاک ہے. اس نے اتنی بات کہی, چلا گیا, آگے چلا گیا. وہ بندہ جو چلنے والا تھا مسافر, وہ اپنے کام کاج کو کر کے واپس آیا. جب واپس آیا نا, اس بندے کے بعد وہ بندہ کھڑا ہوا, وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا جس حالت میں بھی تھا وہ اسی طرح کہتا جا رہا تھا اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. کہا کہ یار میں جب آیا تھا تو بیٹھا ہوا تھا, اس حالت میں تھا, تو یہی کہہ رہا تھا اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. تو میں جب وہ کام کاج کر کے واپس آیا ہوں پھر بھی آپ یہی کہہ رہے ہو اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. کوئی اور ذکر بھی کر لو, صرف یہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے جا رہے ہو, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. فرمایا کہ میرا 100 مرتبہ کہنا, میرا 1000 مرتبہ کہنا, میرا 1,00,000 مرتبہ کہنا, میرا 1 کروڑ مرتبہ کہنا, میرا 1 ارب خرب مرتبہ کہنا, میرا پوری زندگی کہنا اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. اور اللہ کا 1 مرتبہ کہنا بندہ تو بھی پاک ہے تو میرا کام بن جائے گا. یعنی میرا پوری زندگی کہنا اللہ تو پاک ہے. اللہ نے 1 مرتبہ کہہ دیا اے میرے بندے تو بھی پاک ہے تو میں جنتی بن جاؤں گا. تو یہ ہے دعا, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یا اللہ تو پاک ہے اور معافی میرے لیے ہے, گناہ کر کے تیرے در پر آ گیا ہوں اور سجدہ کر کے معافی مانگ رہا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. ہم اس حالت کو جب ہمیں ترجمہ یاد ہوگا, جو کہتے ہیں نا مجھے نماز کے اندر خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں وہ دعا پڑھے اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھے، یا پڑھے اعوذ باللہ من خنزب، یہ دعا پڑھے تو اپنے بائیں طرف ہلکی سی 3 مرتبہ تھوک دے، شیطان دور ہو جائے گا. آپ نماز کو اسی طرح جاری رکھے. اور دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے، جو بندہ کہتے ہیں مجھے وسوسے آتے ہیں، مجھے خیالات آتے ہیں اپنے گھر کے، بچوں کے، کاروبار کے، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے وہ نماز کا ترجمہ یاد کرے، اور نماز کے ترجمے کو یاد کر کے نماز کے الفاظ اور ترجمے پر فوکس دے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ ایسے نہیں، سکون سے پڑھنا ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، آپ کو اس کے الفاظ کا ترجمہ بھی آتا ہو کہ پاک ہے میرا رب اور اللہ کی میں تعریفیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کا نام بابرکت ہے، اس کی شان بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جب یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو آپ کا خیال کسی دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اپنے اس ترجمے کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے. سجدہ، سجدے کے اندر ہم نے دعا پڑھ لی، جلسہ. سجدے کے بعد آگے ہم ہلکا سا بیٹھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری رکعت کے لیے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے ہلکا سا نیچے بیٹھ کر پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے دوسرا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنے کے فوراً بعد آپ کھڑے ہو جاؤ. طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ نے سجدہ کرنا ہے، مثال کے طور پر یہ دوسرا سجدہ ہے، یہ میں جلسے میں بیٹھا، ربک فرلی ربک فرلی اللہم اغفرلی ورحمنی واہدنی وعافینی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، کی دعا میں نے پڑھ لی نا. اب میں نے دوسرا سجدہ کرنا ہے. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفرلی سبوحا قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہ اکبر. یہ ہے طریقہ کار. یعنی کہ 2 سجدے کرنے کے بعد میں ہلکا سے بیٹھا نا، یہ دیکھو یہ سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد میں ہلکا سا یہ بیٹھ گیا، اس کے بعد میں کھڑا ہوا. اگر آپ اس طرح کرو گے نا، یہ دوسرا سجدہ کیا، دعائیں پڑھی، دعائیں پڑھنے کے بعد آپ ایسے کھڑے ہو گئے ایسے، یہ نہیں سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کرنے کے بعد ہلکا سا بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. جلسہ استراحت اس کو کہتے ہیں. جلسہ استراحت کرنا سنت ہے. اس کے اندر الفاظ کچھ بھی نہیں پڑے جاتے، صرف آپ نے بیٹھنا ہے ہلکا سا بیٹھ کر پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے. سائنسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، سائنس کہتی ہے جب آپ نے کوئی حرکت کرنی ہے، حرکت کرنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا، جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تیز نماز نہیں پڑھنی، ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں جب آپ نے آنا ہے آپ نے سکون سے آنا ہے، تیزی سے نہیں آنا. جس طرح آپ نے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد کچھ ایسے کرتے ہیں، ایسے پوری رکعت بھی ہو گئی. فرمایا کہ ایسے نماز نہیں پڑھنی. ایسے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہمارا دماغ نیچے کو آ جاتا ہے، دماغ نیچے، یہ خون کی گردش دماغ تک پہنچتی ہے. جب ہم بالکل سیدھا اسٹیٹ کھڑے ہو جائیں گے نا، دماغ کے اندر خون باقی رہ جاتا ہے. یہ دیکھیں خون دماغ کے اندر آ گیا. اگر جب ہم اس طرح بیٹھ جائیں گے اس کا تھوڑا سا لیول آ جائے گا، نیچے آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا توازن ٹھیک رہے گا، سر نہیں چکرائے گا. اگر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے نا، سجدہ کر کے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارے دماغ جو ہے سر درد کرنا شروع بھی ہو سکتا ہے. اکثر ہوتا بھی ہوگا آپ کا. آپ نے جلسہ استراحت ضروری کرنا ہے، سنت سمجھ کے، اس کے اندر الفاظ نہیں پڑھ جاتے. آگے ہم پڑھتے ہیں تشاہد، التحیات. اس کو کہتے ہیں تشاہد کیونکہ ہر رکعت پھر اسی طرح ہے، قیام، پھر رکوع، پھر قوما، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر اسی بعد دوسرا سجدہ. دوسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں، تشاہد کے اندر بیٹھتے ہیں.
اور یہ چھوٹا تشہد ہے، یعنی کہ آپ نے درود پاک تک بیٹھنا ہے. کوئی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک بیٹھنا ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ میرا نام ذکر کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو، آپ اس کے بعد آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے. جو نہیں پڑھتا وہ بندہ کنجوس ہے. اللہ حضرت جبریل رسول اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے. ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، درود پاک پڑھا نہیں پڑھا. دوسرے یعنی کہ 4 رکعت ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ہاں، اگر آپ کو قاری صاحب ٹائم دیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں دیتے کم سے کم ایک حصہ تو لازمی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں تک تو لازمی پڑھو. اگر یہاں تک بھی ٹائم نہیں ملتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہاں تک ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور پڑھے. ٹھیک ہے. التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات للہ، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، تمام زبانی عبادتیں، مطلب میری زبان سے جو بھی میں ادا کروں گا اس کی عبادت کس لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. والصلوات والطیبات التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والطیبات، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. عبادت 3 طرح کی جاتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے اندر ہم نے اپنی زبان سے جتنا بھی کچھ بولتے یا اللہ وہ جو عبادت ہے وہ تیرے لیے، یعنی کہ زبان سے قرآن پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو یہ لیکچر دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں نا، اسی طرح ہم نماز تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی طرح خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں. یہ جو بھی جتنی بھی عبادت ذکر اذکار کرتے ہیں یہ ساری عبادت کس کے لیے؟ یا اللہ للہ، تیرے لیے ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں یا اللہ میری مالی عبادتیں، اب میرا مال ہے نا وہ تیرے راستے پر جائے گا، تیرے علاوہ کسی دوسرے کے راستے پر نہیں جائے گا. اللہ تیرا بلاوا آئے گا تو میرا مال حاضر ہے. فرمایا کہ میری مال کی عبادت کی کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اور اسی طرح والطیبات، اور میری بدن کی والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادت. جس طرح ہم نماز کے اندر 2 عبادتیں کرتے ہیں، ایک ہماری قولی عبادت ہوتی ہے یعنی کہ زبانی، اور ایک دوسری عبادت ہماری بدنی عبادت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نماز کے اندر قیام کر رہے ہوتے ہیں، رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو حالت ہے نا یہ ہماری فعلی حالت ہے، ہماری بدنی حالت ہے. یا اللہ اب رکوع بھی کروں گا، سجدہ بھی کروں گا، التحیاتوں کی تشہد کی حالت میں بیٹھوں گا، جلسے کی حالت میں بیٹھوں گا، قوما کی حالت میں کھڑا ہوں گا، للہ، یا اللہ صرف تیرے لیے ہے.
یا اللہ اب کسی کے لیے میں قیام نہیں کروں گا, کسی کے لیے رکوع نہیں کروں گا, کسی کے لیے سجدہ نہیں کروں گا, کسی کے لیے تحیاتوں کی حالت میں نہیں بیٹھوں گا, کسی کے لیے طواف نہیں کروں گا. یہ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکہ, سلامتی ہو آپ پر, ایھا النبی, اے نبی, ورحمت اللہ, اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, وبرکاتہ, اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سلامتی کی, رحمت کی, برکت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. آگے ہم السلام علینا, اور سلامتی نازل فرما ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اپنے نیک بندوں پر, اور اللہ کے نیک بندوں پر. یا اللہ سلامتی ہم پر بھی نازل فرما اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی نازل فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. ایک نیکی عطا, میں آپ کہتے نا کہ کیسا میرے لیے دعا کرنا, جمعے کے بعد دعا کرنا, اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جملہ اتنا اعلیٰ ہے, فرمایا عباد اللہ الصالحین, یا اللہ تیرے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی نازل فرما. اور کتنے نیک بندے ہیں؟ شمار ہی کوئی نہیں. آپ سب نیک ہو نا؟ الحمدللہ بولو. حقیقی طور پر آپ نیک ہو, قرآن کی محفل میں آئے ہو, قرآن کی مجلس میں آئے ہو, قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہو, نماز سیکھنے کے لیے آئے ہو, آپ نیک ہو. الحمدللہ اس پر بولا کرو. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یا اللہ آپ نے مجھے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا. فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی نیک بندے ہیں, اللہ کے ولی بندے ہیں, صلحاء ہیں, یا اللہ ان پر بھی سلامتی نازل فرما. اب جتنے بندے ہوں گے لاکھ, اس سے بھی زیادہ ہے, کروڑ, اس سے بھی زیادہ ہے. ایک جملہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو کروڑوں نیکیاں مل سکتی ہیں, کیونکہ کائنات کے اندر, کائنات بہت وسیع ہے, اس کائنات کے اندر افراد بہت زیادہ بڑے نیک نیک لوگ رہتے ہیں. ان سب کے لیے ہم نے دعا کی. ایک بندے کے لیے دعا کرنے پر ایک نیکی ملتی ہے, کتنے نیک بندوں کے لیے دعا کریں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ دعا پڑھنی ہے. پہلے ہم نے, یہ کچھ بچے بھول جاتے ہیں, السلام علینا پہلے پڑھ لیتے ہیں, السلام علیکہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں. یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آئے گا نا ایھا النبی, ایھا النبی, اس کے ساتھ آئے گا السلام علیکہ, السلام علیکہ, السلام علیکہ کا, اس میں کا آئے گا. اگر ہم جس میں نبی نہیں آئے گا, عباد اللہ الصالحین پڑھنا ہے, اس میں آئے گا السلام علینا, اس میں آئے گا السلام علینا. السلام علیکہ پہلے آئے گا, السلام علینا بعد میں آئے گا. اس بات میں توجہ دینی ہے. السلام علیکہ, السلام علیکہ یہ پہلے آئے گا, السلام علینا یہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکہ پہلے آئے گا اور السلام علینا یہ بعد میں آئے گا. چلیں یہاں تک کل ہم کلمہ شہادت کل پڑھیں گے. اسٹاپ. جہاں پر ہم رکتے ہیں, ایت جب مکمل ہو جاتی ہے, وہاں پر یہ گول نشان ہوتا ہے, اس کو وقف تام کہتے ہیں, ایت کے مکمل ہونے کا نشان. لفظ ہے آیا, ایت ہے نا, آیا اس کو کہتے ہیں. جب ہم آیتن اگر بولیں گے
لفظ ہے آیاتن. جب ہم اس پر وقف کریں گے تو وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخری گول تا کو ہاں میں بدل دو اور اوپر اس کی تنوین کو ختم کر دو اور جزم لگا دو. کیا بن گیا؟ آیا. کیا بن گیا؟ آیا. ایت کے نشان کو کہاں سے لیا گیا میں یہ بتا رہا ہوں. اس کے حمزہ کو اور یا کو ختم کر دیا گیا, یہ ہا بچ گیا. اب ہا کا نشان یہ تھا, ہا کا نشان یہ تھا. اب ہر ایت کے مکمل پر لگانا تھا. اب یہ دو ڈنڈے اس کی وجہ سے مشکل ہو رہی تھی, انہوں نے یہ دو ڈنڈے بھی ختم کر دیے. یہ گول نشان بن گیا بس. یعنی کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے گول نشان یہ کہاں سے شروع ہوا, کیوں لکھا گیا, یہ گول نشان کیوں ہے, یہ چورس نشان کیوں نہیں بنایا گیا. یہ بھی ہے نا سوال پیدا ہوتا ہے نا, ہر ایت کے مکمل پر گول نشان کیوں آتا ہے؟ چورس بھی آ سکتا ہے اور اسی طرح یہ سٹار کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, ایسے بھی آ سکتے ہیں, ایسے بھی آ سکتا ہے. گول نشان کیوں لگایا گیا؟ اس وجہ سے یہ آیا کہ آخر میں ہا ہے, ہا کے نیچے والا جو حصہ ہے وہ گول ہے, وہاں سے لیا گیا کہ یہاں پر ایک ایت مکمل ہو رہی ہے. وقف تام یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ اگلا ہمارا نشان ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے میم آ جاتا ہے. میم آ جاتا ہے, میم آ جاتا ہے. اس عبارت اور اس لائن کی ایک طرف حاشیے کے اندر لکھا ہوتا ہے وقف لازم. وقف لازم کچھ نظر آ رہا ہے؟ وقف لازم آواز آ رہی؟ لکھو بھی. وقف لازم یعنی یہاں آپ نے لازمی طور پر رکنا ہے. اگر آپ نہیں روکو گے معنی تبدیل ہو جائے گا. ہاں جی, ہاں یہ پکی پینسل تو سیاہی ادھر گھر میں پڑی ہے, پتہ نہیں کہاں پڑی ہے. لازم لکھ لیا, اس کا مطلب ہوتا ہے لازمی رکنا ہے. آپ نے لازمی رکنا ہے. آگے نشان آتا ہے تو, قرآن تلاوت کرتے وقت درمیان میں تو آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق. یہاں سے مراد ہے ٹھہرنا چاہیے. تو سے مراد وقف مطلق. وقف مطلق کی درمیان میں تا, اس وجہ سے یہاں سے تا اٹھا کر لفظ ایک حرف لکھ دیا گیا قرآنی عبارت کے اندر تا, تو اس سے مراد یہ ہے وقف مطلق. یہاں پر آپ کو ٹھہرنا چاہیے. لکھ لیا؟ آگے قرآنی آیات کے اندر لفظ حرف جیم آ جاتا ہے. جیم آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز. وقف جائز, جائز کے جیم اٹھا کر خالی جیم لگا دیا گیا, اس سے مراد ہوتا ہے وقف جائز. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ٹھہرنا جائز ہے, ٹھہرنا بہتر ہے. نہ ٹھہرنا جائز ہے. یعنی کہ یہاں سے بھی, اس سے بھی مراد یہ ہے کہ یہاں پر رکنا چاہیے. اگر بندہ نہیں رکتا تو جائز ہے. لکھ لیا؟
اوپر کا ریز کر دیں. لکھے. آگے ہے زا. اس سے مراد یہ ہوتا ہے وقف مجوز. مجوز کی آخر میں زا کو اٹھا کر حرف اکیلا زا لکھ دیا گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے. نہ ٹھہرنا بہتر ہے. ایک آپ کو حرف ملتا ہے قرآنی عبارت کے اندر صاد. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف مرخص. وقف مرخص. مرخص اس کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھیں. رکنے میں رخصت ہے. مرخص کے آخر میں صاد ہے, اس وجہ سے صرف حرف صاد لکھ دیا گیا کہ وقف مرخص ملا کر پڑھیں, رکنے میں رخصت ہے. قرآنی عبارت کے اندر لفظ سلے آتا ہے. سلے, اس کو سلی بھی بولتے ہیں, سلے بھی بولتے ہیں, دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. ہاں, مرخص یہ میم ہے. میم کے اوپر پیش ہے, را پر زبر ہے, خا پر شاد ہے, اوپر زبر, صاد پر جزم. سلے کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا کر پڑھیں. ملا کر پڑھیں. قرآنی عبارت کے اندر لفظ حرف قاف بھی ملتا ہے. اس سے مراد ہے کہ نہ ٹھہریں. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نہ ٹھہریں. ایک آپ کو لفظ ملتا ہے سل. سل بھی ملتا ہے لفظ, حرف سل ملتا ہے نا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے. نہ ٹھہرنا بہتر ہے. ایک آپ کو لفظ ملتا ہے قف. قف, قاف زیر فا کف. خالی کافا لکھ دیا جاتا ہے, قرآنی عبارت آیت کے درمیان میں کف آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ, یعنی یہاں پر رکنا چاہیے. ٹھہر جاؤ. قاف فا کف, اس کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ. ہاں نہیں, آگے ایک لفظ ملتا ہے جس کا نام ہے سکتہ. سکتہ ملتا ہے نا, سکتے سے مراد کیا ہے؟ سانس نہ ٹوٹے, آواز رک جائے. سانس نہ ٹوٹے, آواز رک جائے.
اس سے یہ مراد ہے. اب کیسے کرنا ہے؟ سانس نہ ٹوٹے. سورہ مطففین ہے, اس کی آیت نمبر 14 ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کلا بل, بل کے بعد سکتا ہے. کلا بل, یہاں پر سکتا لکھا ہوا ہے, سکتا. رانا, کلا بل رانا, یہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کے اندر یہ آتا ہے لفظ. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر یہ سکتا آتا ہے. اس طرح درمیان میں سکتا لکھا ہوا ہے. اب اس میں کیسے آپ نے رکنا ہے؟ سانس نہ ٹوٹے, آواز رک جائے. آپ سانس لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس کے درمیان میں یہ آگے آپ نے ایسے بولنا ہے کلا بل رانا. میری سانس میری نہیں ٹوٹی, آواز میں نہیں رکی ہے. یہ دیکھو کلا بل رانا, اس کو کہتے ہیں سکتا. اگر سانس بھی ٹوٹ جائے تو پھر تو وقف ہو جائے گا نا. اگر سانس بھی ٹوٹ جائے وقف ہو جائے گا. سانس کیسے ٹوٹے گی؟ کلا بل رانا, سانس ٹوٹا, آپ کو آواز آئی نا, اس کو کہتے ہیں وقف ہو گیا. وقف نہیں کرنا یہاں پر آپ نے سکتا کرنا ہے. سکتے کا مطلب یہ ہے سانس نہ ٹوٹے, آواز رک جائے. جیسے کلا بل رانا, قرآنی آیات کے اندر بعض دفعہ یہ بھی لکھ جاتا ہے وقفہ. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سکتا سے زیادہ دیر رکنا. وقفہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سکتا سے زیادہ دیر آپ نے رکنا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 یعنی کہ آخری آیت, اس کے آخر کے اندر آتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہ میرے پاس قرآن پاک ہے. قرآن پاک اگر آپ کے پاس ہے تو دیکھ سکتے ہیں, آیت نمبر 286 آخری آیت. واعف عنا کے بعد لکھا ہوا وقفہ. یہ دیکھیں وقفہ چھوٹا سا لکھا تھا وقفہ. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سکتے سے زیادہ دیر آپ نے اپنی آواز کو آپ نے روک لینا ہے, لیکن سانس نہ ٹوٹے. ایسے پڑھنا ہے واعف عنا, آپ نے پڑھنا نہیں ہے, میں اپنی آواز کو روک رہا ہوں, سانس نہیں میرا ٹوٹا. ٹھیک ہے, میں پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, ادھر کا سانس توڑنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے پڑھنا ہے, یعنی کہ آپ کا سکتے سے زیادہ دیر آپ نے اس پر رک جانا ہے. قرآنی آیات کے اندر لفظ لا بھی لکھا ہوا ملتا ہے. اس سے مطلب ہے ہرگز نہیں رکنا, ہرگز نہیں رکنا. آپ نے جہاں پر لام آ گیا ادھر آپ نے ہرگز نہیں رکنا. ٹھیک ہو گیا. لفظ معانقہ, معانقہ میم عین الف نون قاف ہا. معانقہ کا جو نشان ہے, لفظ معانقہ لکھا نہیں ہوتا, اس کا نشان ہوتا ہے. نشان کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں آیت کے اندر 3 نشان اس طرح لکھ دیے جاتے ہیں. ایک تھوڑے وقفے کے بعد پھر یہ 3 نشان آ جاتے ہیں, ایک آیت کے اندر ہی آ جاتے ہیں. سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 3 کے اندر دیکھ سکتے ہیں, 28واں پارہ ہے, سورۃ الممتحنہ ہے, آیت نمبر 3 ہے. آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ولا اولادکم, اس پر آگے 3 نشان لکھے ہوئے ہیں. سورۃ الممتحنہ پارہ نمبر 28
मुमताहिना। ये कुरान पाक का जो सफ़ा नंबर है ये 496 सफ़ा नंबर है, 496। इसकी जो लाइन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइन नंबर 9 ये लिखा हुआ है वला औलादुकुम। इस अंदर औलादुकुम के बाद 3 निशान हैं, ये छोटे छोटे 3 निशान लिखे हुए हैं। उसके बाद लिखा है यौमल क़यामा, क़यामा के बाद भी 3 निशान हैं। तो इसके हाशिये में लिखा हुआ है मुआनका, मुआनका के बाद लिखा हुआ है ये 16 नंबर सूरह मुमताहिना सफ़ा नंबर 496 आयत नंबर 3। मुआनका 3 निशान होते हैं, एक आयत के अंदर ही लिखे होते हैं। इससे मुराद ये होता है कि आपने इन दोनों निशानों में से किसी एक निशान पर रुकना है। इससे मुराद होता है दोनों निशानों में से किसी एक निशान पर रुकना है, किसी एक निशान पर रुकना। चाहे पहले निशान पर रुक जाओ चाहे दूसरे निशान पर रुक जाओ, दोनों पर नहीं रुकना, किसी एक निशान पर आपने रुकना है। कुरान पाक में बाज दफा इस तरह काफ भी मिलता है, इबारत के अंदर हरफ काफ भी मिलता है। इसका मतलब होता है कजालिक, पहले की तरह। इसका मतलब कजालिक, पहले की तरह। जिस तरह पहले का निशान है, मतलब पहले आपने इबारत पढ़ते हुए जीम आ गया, आगे आ गया काफ, मतलब यहां पर भी जीम है, पीछे मीम आ गया, इधर आगे लिख दिया गया काफ, मतलब यहां पर भी आपने वक्फ लाजिम करना है। मेरी बात समझ आ गई? ये हमने जो पढ़ा ये इसको रमूज़े उकाफ भी कहते हैं। रमूज़े उकाफ, ये रमूज़े उकाफ सिर्फ अजमी कुरान पाक के अंदर आते हैं। हाँ जी, ये तकरीबन 15 के करीब हैं। ये मेरे पास अरबी कुरान पाक है। अरबी कुरान पाक के अंदर सिर्फ 4 या 5 निशान आते हैं जो हमने सबसे पहले पढ़े हैं। एक आयत के मुकम्मल होने का निशान, एक मीम का निशान, एक जीम का निशान, एक लाम का निशान, एक सक्ता का निशान, बस। ये सिर्फ अरबी कुरान पाक में आते हैं। अजमी हमारे जो पाकिस्तान के अंदर, बड़े सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो कुरान पाक है इसके अंदर ये सारे निशान आते हैं। हाँ, मजीद अब जो दारुस्सलाम ने कुरान पाक छापा है, मजीद अब जो कुरान पाक मजीद शाया हो रहे हैं, तो इसमें इन तमाम निशानों की कमी पेशी की जा रही है। ये देखा ना आपने, कुछ 3-4 निशान ऐसे देखे जिनका मतलब एक जैसा था, उनको फिर एक के अंदर शुमार कर दिया गया। टाइम पूरा हो गया है, हमारे अभी 3 पीरियड हैं, पढ़े? ये मसला नहीं है। घर बता कर आए हैं ना सब? नहीं बता कर आए? नाश्ता करके आए हैं ना? और नाश्ता भी तुम करवाइए। आगे जिसको कोई ज़रूरी काम है वो जाना जा सकता है, जिसने इल्म हासिल करना है वो बैठ जाए। चले चले जाए। अदाब ज़िंदगी, अदाब ज़िंदगी। आज हम जो पढ़ना है कुरान मजीद के अदाब। मजीद के अदाब। खामोश, आवाज ना है। कुरान मजीद के अदाब ये नोट कर ले। ठीक है।
جاؤ کس نے اکیڈمی پڑھنے جانا چلے جاؤ. ہاں بس ٹھیک ہے, نیچے بیٹھو, بعد میں لکھ لیا تو پڑھے. قرآن جلدی سے پڑھتے ہیں, خاموشی سے نیچے بیٹھو بچیوں, نیچے بیٹھو, شاباش نیچے بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. کلام سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے حرف با حرف کو خود اپنی زبان مبارک سے پڑھا ہے. بچے شور نہ آئے. اسماعیل سیدھے کو بیٹھو, اپنی پھٹیاں سیدھے کرو, سٹاپ کرو. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی خود تلاوت بھی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن پاک نازل ہوا. جب اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ نازل ہوتا, حضرت جبریل امین پڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تاکہ مجھے یاد ہو جائے, میں اپنی امت کو پہنچانا ہے, کوئی غلطی کوتاہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, آپ کا کام توجہ سے صرف سننا ہے, آپ کے دل پر لکھنا اور آپ کے دل کے اندر محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کو منع کر دیا گیا. آقا جب قرآن پاک نازل ہوتا پھر خاموشی سے سنتے اور آپ کے دل مبارک پر یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیوں فرمایا؟ تاکہ امت کی رہنمائی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کے اندر بیان کیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی غلطی کوتاہی نہیں رکھی, یعنی کہ اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے. اور آگے فرمایا ھدی للمتقین, اس کا جو مقصد ہے یہ انسانوں کو متقی بنانا ہے, انسانوں کو پرہیزگار بنانا ہے. قرآن پاک پڑھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ قرآن پاک پڑھتے وقت پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اسی طرح ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پاک کی تلاوت جب ہم نے کرنی ہے تو اچھے انداز سے خوب ٹھہر ٹھہر کر تجویدی اصول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ اس پر سچے دل سے ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. سچے دل پر ہمارا, سچے دل کے ساتھ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے, یعنی یہ مان لیں یہ اللہ کی سچی کتاب ہے, اس نے اپنے لیے نعمت سمجھے, یعنی کہ اپنی ذات کے لیے اس کو نعمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا, اور یہ ایسی کلام ہے جو سچی ہے, جو میرے اللہ کی ہے, جو میرے مالک کی ہے. اور اس قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسئلے کو رکھا ہے, اس کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن پاک پوری دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. قرآن پاک یہ پوری دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ شائع کی جاتی ہے, سب سے زیادہ چھپتی ہے, یعنی کہ لوگ پڑھنے والے بھی اس کے زیادہ ہیں. آپ ایک کتاب پڑھو گے, ایک کتاب پڑھنے کے بعد دوسری بار آپ کا دل اکتا جاتا ہے, یار یہ میں نے پڑھ لیا ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر یہ خاصیت ہے, ایک بار پڑھو گے دوسری بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, 2 بار پڑھو گے تیسری بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. قرآن پاک کے اندر بہت سارے علوم ہیں, ایک علم حاصل کرو گے دوسرا علم اس کا باقی رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے تجوید کا علم حاصل کیا, وہ کس کا علم ہے؟ قرآن پاک کا. اس کے ترجمے کا علم حاصل کیا, وہ بھی قرآن پاک کا علم ہے. اس کی تفسیر کا علم حاصل کیا, وہ بھی کیا ہے؟ قرآن پاک کا علم ہے. علم الصرف حاصل کرتے ہیں, وہ بھی قرآن پاک کا علم ہے. علم النحو حاصل کرتے ہیں, وہ بھی قرآن پاک کا علم ہے. یعنی کہ قرآن پاک ایک ہے, سائنسی اعتبار سے بھی اور اسی طرح ہمارے دنیا کے کاروباری لحاظ سے بھی ہر ایک علم اس کے اندر موجود ہے.
یعنی کہ قرآن پاک کے اندر بہت سارے علوم موجود ہیں. اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ کوشش کرتے ہو, کیا آپ قرآن پاک کو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اپنا وقت نکالو. اگر وقت نکالتے ہو تو اچھی بات ہے, اگر وقت نہیں نکالتے, فرمایا کہ آپ کے دل پر کیا تالے لگ چکے ہیں؟ ان لوگوں کو بتاؤ جو قرآن پاک کا علم حاصل نہیں کرتے, تاکہ وہ بھی علم حاصل کر لیں. فرمایا جب آپ علم حاصل کر لو, اس کے بعد آپ نے اس قرآن پاک کے علوم پر عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ سمر کیمپ کی کلاس لے لی, اس کے بعد آپ نے عمل کوئی نہیں کرنا. آپ نے قرآن کے علوم کو حاصل کر لیا, عمل کوئی نہیں کرنا, بلکہ عمل کرنا ہے. علم حاصل کرو, بعد میں عمل کرو. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. جس طرح میں آپ کو پہنچا رہا ہوں, آپ اپنے طور پر اپنے گھر میں اس علم کو پہنچاؤ. نوٹ اس وجہ سے کرواتا ہوں تاکہ گھر میں جا کر بھی آپ اس علم کو دوبارہ پڑھ سکو, اپنے بہن بھائیوں کو بھی آپ سنا سکو, اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو بھی پڑھا سکو. اس وجہ سے نوٹ کروایا جاتا ہے. یعنی کہ اس علم کی اشاعت, اس علم کو دوسروں تک پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف کیا ہے؟ سوال کیا گیا, الف لام میم, کیا یہ ایک حرف ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. ایک الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پورا ایک لفظ پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. فرمایا کہ الف لام میم, الف 10, لام پڑھنے پر 10, میم پڑھنے پر 10. اب کچھ کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی مفہوم آپ نہیں جانتے تو آپ کو نیکی نہیں ملے گی. اگر آپ ناظرہ پڑھنے والے ہو, آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا, آپ کو پھر بھی نیکی ملے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم کا ترجمہ کسی کو علم نہیں ہے. اللہ عالم بمرادہ, اس کا ترجمہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ عرب کے اندر یہ قرآن پاک نازل ہوا, عرب کے لوگ عربی جانتے تھے لیکن الف لام میم کے ترجمے کو بھی جان نہ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عربی تھے, عربی زبان میں نازل ہوا الف لام میم کا ترجمہ نبی پاک کو بھی معلوم نہیں تھا, اللہ نے نہیں بتایا, نبی پاک نے پھر امت کو بھی نہیں بتایا. اب کسی کو علم نہیں کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے. بغیر سمجھے ہوئے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح ناظرہ پڑھنے والا بچہ اور اسی طرح حفظ کرنے والا بچہ, اگر آپ ناظرہ پڑھ رہے ہو, اگر آپ کو اس عبارت کی, اس جملے کی سمجھ نہیں بھی آتی, اس کا ترجمہ نہیں بھی آتا, پھر بھی آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. یہ ہے آج کا ہمارا یہ سبق, زندگی کے آداب. اس کے بعد ہے قرآنی نصیحت. قرآنی نصیحت. قرآنی نصیحت بھی ہمیں اسی کے متعلق وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے
پس تم خاموشی سے سنو. یعنی کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ نے توجہ سے سننا ہے. یہ نہیں کہ اپنی آپس میں باتیں کرتے رہنا ہے، یہ نہ ہو. اس کو توجہ سے سننا یہ قرآن پاک کا حق ہے اور ادب ہے. سیرت النبی کل پڑھ لیں کہ آج ہی پڑھ لیں؟ ہاں، آخری ہمارا جو لیکچر ہے ترجمہ حوالہ نمبر سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے پس تم خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنو. آخری جو ہمارا لیکچر ہے یہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ہم نے پڑھنا ہے یہ مدنی دور پڑھنا ہے. مدنی دور، کل ہمارا مکی دور مکمل ہو گیا تھا نا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال زندگی جو مکہ کے اندر تھی، وہ آخری ہم نے بات پڑھی کہ آخری سال معراج ہوئی تھی. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، معراج ہوئی تھی. اب وہاں سے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے. مدنی دور. لکھ لیا ہے دوسری کے ساتھ. مدنی دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف گئے اللہ کے حکم پر. ٹھیک ہے، مدینے کا نام پہلے یثرب تھا. یثرب، مدینے کا پہلے نام یثرب تھا. بعض علاقوں کے نام نا پہلے کوئی اور ہوتے ہیں، بعد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پہلے یہ ٹھینگ موڑ تھا، بعد میں الہ آباد بن گیا. اس طرح مدینے کا پہلے نام یثرب تھا. لکھ لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ کے اندر یعنی کہ یثرب کے اندر آئے. نبی پاک کے آج جانے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی رکھا گیا. مدینۃ النبی، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کہتے ہیں شہر کو. مدینۃ النبی مطلب نبی کا شہر. ٹھیک ہے، نبی کا شہر. اب جب یہ مشہور ہو گیا مدینہ، مدینہ تو نبی جب مشہور ہو گیا تو نبی کے لفظ کو نہ بھی بولا جائے تو مراد جب مدینہ بولا جاتا ہے تو یہی ہر ایک کو سمجھاتی ہے کہ یہ مدینہ تو نبی ہے، نبی پاک کا شہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر مدینہ کے اندر آ گئے یعنی کہ یثرب کے اندر آ گئے، مدینہ کی ایک بستی تھی جس کا نام قبا تھا. وہاں آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا. قبا کے اندر جب آپ تشریف لائے، سوموار کا دن تھا، 8 ربیع الاول تھی. 8 ربیع الاول تھی. اور 14واں سال تھا نبوت کا. نبوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام کیا. جب نبی پاک مدینہ میں آئے تھے نا، ہر ایک بندے کی خواہش تھی آقا میرے گھر میں رہیں، آقا میرے گھر میں رہیں. جس طرح آپ بھی کہتے ہو کاسب ہمارے گھر میں آئے، ہمارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کو آئے، ہر ایک کی یہی خواہش تھی. بڑے بڑے سردار ادھر بھی موجود تھے، وہ کہتے نبی پاک ہمارے گھر میں ہے، نبی پاک ہمارے گھر میں رہے. لیکن نبی پاک نے اپنی اونٹنی کو کہا کہ اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیا. کہا یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے مطابق جہاں پر بیٹھے گی میں وہاں رک جاؤں گا. تو یہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری کے گھر رک گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام کر لیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے ساتھ سرداروں کے پاس رک جاتے تو غریب کہتے نبی پاک نے سرداروں کو فوقیت دی. اگر غریبوں کے پاس رک جاتے تو سرداروں نے ساتھ نہیں دینا تھا. اس وجہ سے نبی پاک نے اختیار چھوڑا اور اللہ کو اختیار دے دیا کہ یہ اونٹنی جہاں پر رکے گی میں وہاں پر قیام کروں گا. کیونکہ جب نبی پاک نے رکنا ہے، اس نبی پاک کو ملنے کے لیے لوگوں نے بھی آنا ہے، ان کو پھر چائے پانی ان کی ضیافت کا بھی انتظام کرنا ہے. اب وہ بندہ کون سا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب انصاری کا انتخاب کیا. ہاں جی، نہیں زیادہ مالدار نہیں تھے کہ نارمل تھے. مدینہ کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. نبی پاک کے آنے سے پہلے اس کو سردار منتخب لوگ کرنے والے تھے. تو جب نبی پاک کی اطلاع ملی، لوگوں نے نبی پاک کو دعوت دے دی، اس کی سرداری ختم ہو گئی، وہ ساری کی ساری سرداری رسول اللہ کے پاس چلی گئی. تو یہ بندہ عبداللہ بن ابی منافق بن گیا. عبداللہ بن ابی منافق، یہ منافق بن گیا. یہ اس نے کلمہ کوئی نہیں پڑھنا تھا اور اس نے دل سے کلمہ پڑھا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا. اگر میں نے کلمہ نہ پڑھا، مدینہ کے اندر اکثر لوگ نبی پاک کے پیروکار ہیں، سب نے پھر مجھے تنگ کرنا ہے، مجھے مار دینا ہے. میں منہ زبانی منہ سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لوگ میری حفاظت کریں گے، یعنی کہ مجھے بھی مسلمان سمجھیں گے، مجھے بھی مسلمانوں والے حقوق مل جائیں گے. اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندر سے یہ منافق یہودی تھا. تو اس نے آپ مسلمانوں کی باتوں کو یہودیوں تک پہنچاتا تھا اور کہتا تھا حقیقی طور پر میں آپ کا بندہ ہوں، میں یہودی ہوں، میں صرف دکھاوے کا مسلمان بنا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اس چیز کا علم بتا دیا تھا. مدینہ کے اندر سب سے پہلے جنگ ہوئی 2 ہجری کو، اس کا نام ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر 2 ہجری کو بھی پہلی جنگ ہوئی. رمضان کے 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی 2 ہجری میں. 17 رمضان کو روزے کی حالت میں صحابہ نے یہ جنگ کی. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی. کافر اپنی تعداد کی وجہ سے اس بات پر خوش ہو گئے، ہم 1000 ادھر وہ 313، آج ہم مسلمانوں کو ختم کر کے